پاکستان نے امن معاہدے پر حماس کے رد عمل کو خوش آئند قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ رد عمل فوری جنگ بندی اور فلسطینی عوام کی تکالیف کے خاتمے کا باعث بننا چاہیے۔ یرغمالیوں کی رہائی اور انسانی ہمدردی کے امداد کے آزادانہ بہاؤ کو یقینی بنایا جائے۔ اسرائیل کو فوری طور پر اپنے حملے بند کرنے چاہیے۔ پاکستان فلسطینی عوام کے جائز مقصد کی غیر متزلزل حمایت کرتا ہے۔ القدس الشریف کو ریاست فلسطین کا دارالحکومت ہونا چاہیے۔ حماس نے ٹرمپ کا 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ بڑی حد تک قبول کر لیا۔ یرغمال اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور غزہ کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کے سپرد کرنے پر بھی امادگی ظاہر کر دی۔ ایک بیان میں حماس کا کہنا ہے کہ وہ ہتھیار مستقبل کے فلسطینی حکمرانوں کے حوالے کرے گی۔ ٹونی بلیئر کا مجوزہ کردار مسترد کر دیا۔ کہا حماس نے اپنی قیادت فلسطینی دھڑوں، فورسز، ثالثوں اور دوستوں سے مشاورت کی تاکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے پر ذمہ دارانہ موقف اختیار کیا جائے۔ غور و خوض کے بعد فیصلہ ثالثوں کے حوالے کر دیا گیا۔ حماس دائمی امن کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا امن معاہدے پر رضامندی پر حماس سے اظہار تشکر۔ ویڈیو پیغام میں قطر، ترکی، سعودی عرب، مصر، اردن سمیت دیگر ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا۔ کہا یہ بڑا دن ہے، ہمیں بہت زیادہ مدد دی گئی۔ سب جنگ کے خاتمے اور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے متحد تھے، ہم اسے حاصل کرنے کے بہت قریب ہیں۔ بولے سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ انہوں نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ غزہ پر بمباری فوری طور پر روکی جائے تاکہ یرغمالیوں کی محفوظ اور جلد رہائی ممکن بنائی جائے۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ حکومت اور ایکشن کمیٹی کے ارکان پر مشتمل کوآرڈینیشن کمیٹی تشکیل۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ کوآرڈینیشن کمیٹی ایشوز پر عمل درآمد کا ماہانہ جائزہ لے گی۔ مظفر آباد میں وفاقی وزراء اور عوامی ایکشن کمیٹی کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ احسن اقبال نے کہا یہ جیت پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام اور جمہوریت کی ہے۔ راجہ پرویز اشرف بولے کہ آزاد کشمیر میں امن اور استحکام مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھی تقویت دے گا۔ امیر مقام کا کہنا تھا کہ معاہدے سے امن دشمنوں کو مایوسی ہوئی۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما کا کہنا تھا کہ معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو جانے پر وزیر اعظم اور حکومت پاکستان کے مشکور ہیں۔ وفاقی وزراء کمیٹی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے طے پانے معاہدے کی تفصیلات منظر عام پر آ گئی۔ پرتشدد واقعات میں اموات پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں کو معاوضہ بھی دیا جائے گا۔ مظفر آباد پونچھ ڈویژن میں 2 اضافی سیکنڈری بورڈ بنائے جائیں گے۔ آزاد کشمیر کے تینوں سیکنڈری بورڈز کو فیڈرل بورڈ سے منسلک کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر حکومت 15 دن کے اندر صحت کارڈ کے لیے فنڈز جاری کرے گی۔ بجلی کا نظام بہتر بنانے کے لیے حکومت پاکستان 10 ارب روپے جاری کرے گی۔ آزاد کشمیر کابینہ کا سائز کم کر کے 20 وزراء اور مشیروں تک محدود بھی کیا جائے گا۔ انتظامی سیکریٹری کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حکومتی کمیٹی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدے کا خیر مقدم۔ مذاکراتی کمیٹی کے اراکین کو خراج تحسین۔ مذاکراتی کمیٹی کے اراکین کی انفرادی اور اجتماعی کاوشوں کو سراہا، شاباشی دی۔ کہا سازشیں اور افواہیں دم توڑ گئیں، تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوئے۔ حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بر وقت تیار ہے۔ پنجاب میں 3 دریاؤں نے سیلاب کے باعث تباہی پھیلائی، اب صورتحال نارمل ہے۔ سیلاب سے ہونے والے نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم عرفان علی کاٹھیا کی پریس کانفرنس۔ کہا پنجاب میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں شاہراہوں کی بحالی تیزی سے جاری ہے۔ بینک آف پنجاب کے ذریعے تمام سیلاب متاثرہ خاندانوں کی امداد کی جائے گی۔ دریائے ستلج میں بھارت کی جانب سے مزید پانی آنے کا بھی امکان۔
शिकारपुर में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकराने के बाद झोंपड़ियों में सोए लोगों पर चढ़ गया। खौफनाक हादसे में 8 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, मुतादिद जख्मी हो गए। लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शुमाल मशरकी बहरिया अरब में डीप डिप्रेशन तूफान में तब्दील। शक्ति के 24 घंटों के दौरान शदीद समंदरी तूफान में तब्दील होने का खदशा। शक्ति कराची के जुनूब में 360 किलोमीटर दूर सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। कराची में मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। गुलबर्ग मूसा कॉलोनी में झगड़े के दौरान छुरी के वार से 1 शख्स चल बसा। औरंगी टाउन के इलाके MPR कॉलोनी से गोली लगी लाश मिली। खारादर के करीब फायरिंग से 1 शख्स जख्मी हो गया। 50 साल हनीफ के नाम से शनाख्त, अस्पताल मुंतकिल। और मैच के बाद भारत के खिलाफ विमेंस टीम का इम्तिहान। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाक भारत की खवातीन टीमें कल कोलंबो के मैदान में टकराएंगी। पाकिस्तान विमेंस को भी टॉप ऑर्डर बैटिंग की फिक्र, भारत की मजबूत टीम का चैलेंज भी दरपेश। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे खेला जाएगा।